بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے چلو آؤ میرے ساتھ، مگر ایک بات سن لو میری، اسے جب یہ معلوم ہوگا کہ تم نے میرا ہاتھ اکھاڑا ہے تو وہ تم تینوں کے ہاتھ کٹوا کے کتوں کے آگے ڈلوا دے گا۔ نقصان پہنچانے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے وہ۔ اچھا ایسا منتقم مزاج آدمی ہے وہ۔ چلو کوئی بات نہیں، اس سے ملنے کی یہ قیمت بھی دے دیں گے ہم اسے۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگا تو آبی نے اسے روک کر کہا، جانے سے پہلے وہ نوٹ بھی دیتے چلو فیض محمد کو، تاکہ یہ جھگڑا ختم ہی ہو جائے۔ فیض محمد جلدی سے بولا، نہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو دوبارہ نہ اکھاڑیں، آپ رہنے دیں اسے۔ تو چپ رہ فیض محمد، یہ ہمارا اصول ہے، ہم جب جھگڑا ختم کرتے ہیں کسی سے تو اس کی بنیادیں تک اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ ابی نے کہا، لیکن ہمارا بھی ایک اصول ہے، ہم جب تک اپنے اوپر ہاتھ اٹھانے والے کو ہاتھوں سے محروم نہیں کر دیتے بھولتے نہیں ہیں اسے۔ نقلی آبی نے نفرت سے کہا اور 100 کا نوٹ نکال کر فیض محمد کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، اسے رکھ لے فیض محمد، تمہارا میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ فیض محمد نے جلدی سے جھک کر نوٹ اٹھا لیا اور خوشی سے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی ہے سائیں، آپ خوشی سے دیتے ہیں تو میں رکھ لیتا ہوں، خوشی کے ساتھ، ناراض نہیں کروں گا میں آپ کو، اور ان بھلے لوگوں کو معافی دے دیں سائیں، آپ تو بڑی مہربانی ہوگی۔ چپ ہو جا، جس بات سے تیرا واسطہ نہ ہو اس میں ٹانگ نہ اڑایا کر اپنی، پچھتائے گا کسی دن بہت۔ وہ ڈانٹتے ہوئے بولا۔ ہم سب فیض محمد کے ہوٹل سے نکل کر ڈپلیکیٹ آبی کی قیادت میں ایک طرف تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ اسے ہم نے اپنے درمیان لے لیا تھا، وہ اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے اکھڑے ہوئے ہاتھ کو یوں سہارا دے کر چل رہا تھا کہ چلتے ہوئے اس ہاتھ کو ٹھیس نہ پہنچے۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ ہمیں لیے ہوئے ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا۔ یہاں دونوں طرف 2-2 3-3 منزلہ مکان تھے جنہیں سرخ اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ گلی کا فرش بھی انہی اینٹوں سے پختہ کیا گیا تھا۔ گلی کے دونوں طرف مکانوں کی دیواروں کے بالکل ساتھ گندے پانی کی نکاسی کے لیے نالیاں بنائی گئی تھیں۔ پوری گلی نہایت صاف ستھری نظر آ رہی تھی، کوڑے کچرے یا گندگی کا کہیں نشان تک نہیں تھا۔ گلی کے اندر غالباً 7ویں یا 8ویں مکان کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازے کا کنڈا کھڑکا دیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک نہایت ہی فربا اور ضعیف العمر شخص تھا۔ اس کے جسم پر ڈھیلا ڈالا لباس تھا اور بدن کی کھال کسی بوڑھے اور کمزور ہاتھی کی کھال کی طرح لٹکی ہوئی تھی۔ کبھی اس کے جسم پر اتنا گوشت رہا ہوگا کہ وہ شخص گوشت کا پہاڑ معلوم ہوتا ہوگا۔ یقیناً وہ اپنے زمانے میں پہلوانی کرتا رہا ہوگا، اور جس ڈھیل ڈول کا وہ مالک تھا، اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہ تھا کہ اس نے بڑے بڑے شہ زوروں کی پشت زمین سے لگا دی ہوگی، بڑا نام کمایا ہوگا اپنے وقت میں، لیکن اب تو اس کے جسم و جان کی شاندار عمارت بوسیدہ ہو کر کھنڈر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے بھائی، کیا بات ہے؟ ڈپلیکیٹ آبی نے آگے بڑھ کر دروازے میں قدم دھرتے ہوئے کہا، یہ میں ہوں بابا جی، جیلانی تو اندر ہی ہے نا؟ ہاں ہاں تر آبی، تو اتنی جلدی کیسے مڑ آیا؟ خرچہ وصول ہو گیا ہے کیا؟ وہ بابا جی بات کاٹ کر بولا، یہ کچھ پرونے آئے ہیں بابا جی، جیلانی سے ملنا چاہتے ہیں یہ۔ پھر وہ ہم سے بولا، آ جاؤ اندر آ جاؤ، جیلانی اندر موجود ہے، بابا جی کے ساتھ چلو تم لوگ، یہ ادھر بیٹھک میں لے جا کر بٹھائے گا تمہیں، میں جیلانی کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا، ہم تینوں بابا جی کے پیچھے ہو لیے۔ اس نے ہمیں ایک کشادہ اور صاف ستھرے کمرے میں پہنچایا اور بولا، ادھر بیٹھو جوانوں، اور یہ بتاؤ کچھ کھانے پینے کی حاجت تو نہیں ہے؟ اگر ہو تو بے جھجک بول دو، اپنا ہی گھر سمجھو اسے بھی۔ ابھی بولا، نہ بابا جی مہربانی ہے آپ کی، ہم ابھی کھا پی کر ہی آئے ہیں، ادھر آپ تکلیف نہ کریں کوئی، مہمانوں کی آؤ بھگت میں تکلیف کیسی بات کرتا ہے تو؟ جوان، مہمان تو رحمت ہوتے ہیں رب کی، انہیں زحمت سمجھنے والے بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ بچے کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ اس شہر کے تو نہیں لگتے ہو مجھے۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے بابا جی، کراچی سے آئے ہیں ہم، ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ اس
اس شہر میں غلام جلانی بھی آ بسا ہے تو ہم کہیں اور جانے کی بجائے ادھر ہی آتے اور آپ کی مہمان نوازی کا موقع ضرور دیتے۔ اس نے رسانیت سے کہا، اچھا تم لوگ بیٹھو، ادھر کوئی ضرورت ہو تو آواز دے کر بلا لینا مجھے۔ یہ کہہ کر وہ دائیں طرف ایک دروازے میں چلا گیا۔ وہ کمرہ جس میں وہ ہمیں پہنچا گیا تھا اتنا بڑا تھا کہ اس میں 50 آدمی بھی یک وقت بیٹھ سکتے تھے۔ پورے کمرے میں سفید بے داغ چاندنی کا فرش بچھا تھا اور چاروں طرف دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ہم اندر داخل ہو کر بیٹھنے کے لیے جگہ کا انتخاب ہی کر رہے تھے کہ دروازے پر آہٹ سن کر ادھر مڑ گئے۔ وہ ڈپلیکیٹ آبی دروازے کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، یہ ہیں وہ تینوں رستم کے بیٹے جنہوں نے میرا ہاتھ اکھاڑا ہے۔ تینوں نے مل کے بے بس کر دیا تھا مجھے، ورنہ ایک اکیلا تو ٹک کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا میرے سامنے، وہ کہہ رہا تھا، اور میں آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ مخاطب تھا۔ وہ حیران دروازے میں کھڑا ہی رہ گیا تھا۔ اس کی نظریں کبھی آبی پر جا ٹکتی تھیں اور کبھی مجھ پر۔ ہم تینوں ہی کے لیے یہ لمحہ نہایت حیران کن تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ گردش زمانہ کسی روز ہمیں یوں اس کے روبرو لا کھڑا کرے گا، ورنہ مجھے یا آبی کو یہ گمان ہوا تھا کہ اس سے ہماری اگلی ملاقات اس طرح ہوگی۔ چند ثانیہ ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے بعد آبی حیرت میں ڈوبی آواز میں بولا، اوئے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی ہیں؟ یہ تو ہی ہے نا جمیل؟ ہاں وہ جمیل ہی تھا، آبی کا دوست جمیل، وہی پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع گاؤں ابری میں زرگری کی آڑ میں اسمگلنگ کرنے والا جمیل، جس کے گھر میں ہم نے اس وقت پناہ لی تھی جب میں اور آبی ڈلوں صاحب مرحوم کو تلاش کرنے کے لیے بھارت کی سرحد میں گھسنا چاہتے تھے۔ اس جمیل نے بڑا ساتھ دیا تھا اس وقت ہمارا۔ وہ ایک دم تیزی کے ساتھ آبی کی طرف لپکا اور قریب جا کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر سینے سے لگاتے ہوئے بولا، اوئے میرے یار، میرے بھائی، آبی کہاں تھا یار جی؟ اور کدھر بھٹکتا بھٹکاتا ادھر آ نکلا ہے تو؟ وہ ڈپلیکیٹ آبی جو اب تک جمیل کی گرم جوشی پر ہی حیرت زدہ ہو رہا تھا، اس کی زبانی آبی کا نام سن کر بری طرح چونک اٹھا تھا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ جسے وہ کچھ دیر پہلے تک دھمکیاں دیتا رہا تھا، وہ اجنبی دراصل وہی شخص ہے جس کے نام پر وہ شکارپور میں سر اٹھا کر چلتا رہا ہے۔ چند لمحے آبی سے بغل گیر رہنے کے بعد جمیل میری طرف بڑھا تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا، وہیں رک جا جمیل، میرے قریب آنے سے پہلے یہ بتا دے مجھے کہ تو نے یہاں اپنی دکان چمکانے کے لیے ہمارا نام کیوں استعمال کیا ہے؟ ہماری رسوائی کا سبب کیوں بنا ہے تو؟ وہ میری طرف بڑھتے بڑھتے رک کر کھڑا ہو گیا اور شرمندگی کے عالم میں مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولا، میں بہت شرمندہ ہوں جلانی، یہاں اچانک حالات ایسے پیش آ گئے تھے کہ مجھے نہایت عجلت میں یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا۔ تم یقین کرو برادر، میرا ارادہ مستقل طور پر اس نام کو استعمال کرنے کا بالکل نہیں تھا، مگر ایک بار یہ نام استعمال کرنے کے بعد میں اس کی اردب میں ایسا پھنسا کہ پھر نکل ہی نہیں سکا۔ آبی نے چونک کر اسے دیکھا اور بولا، اوئے ذلیل آدمی، تو یہ تو ہے جو یہاں غلام جلانی بنا بیٹھا ہے؟ یہ صلہ دیا ہے تو نے ہمیں یاری کا؟ میں نے کہا نا، بس حالات نے مجبور کر دیا تھا مجھے، اور پھر یہ بھی اعتماد تھا کہ تم میری اس جسارت کا زیادہ برا نہیں مناؤ گے۔ وہ بولا، یہ کیسے سمجھ لیا تھا تو نے؟ کیا تیرے خیال میں ہم ایسے ہی الو کی دم ہیں کہ جس کا بھی جی چاہے ہمارے نام سے اپنی بدماشی کی دکان سجا کے بیٹھ جائے؟ ہم تو زمین تنگ کر دیں گے ایسے آدمی پر، سمجھا کیا ہے تو نے ہمیں؟ آبی غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ میں نے آواز دے کر کہا، ٹھہر جا آبی، جلد بازی سے کام نہ لے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ اس کی بات سن لے پہلے، اسے صفائی پیش کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ کوئی اور ہوتا تو میں اسے منہ کھولنے کی مہلت بھی نہ دیتا۔ ارادہ یہی تھا میرا کہ سامنا ہوتے ہی گردن جھٹک دوں گا اس جعل ساز کی جس نے ہمارے چہرے پر
स्याही मलने की जिसारत की है, लेकिन इसे देख लेने के बाद मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता। इसने कभी हमारे साथ भलाई की थी, काम आया था ये हमारे, चुनांचे ऐसे आदमी को सफाई पेश करने का मौका तो जरूर देना चाहिए। इसकी मजबूरी के बारे में मालूम करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे हम इसके बारे में। अभी झुंझलाकर बोला, एक तो ये तेरी सुलह पसंदी ही मुसीबत बनने लगी है। मेरे लिए पता नहीं कहाँ से ये रोग लगाया है तूने, ना वक्त देखता है ना मौका देखता है, बस मसलहतों में उलझ कर रह जाता है। मैं पूछता हूँ, इतना वक्त है तेरे पास जिसे तहकीको तफ्तीश में गंवा सके तू? धीरज से काम ले यार, गुस्सा ना खा। ख्वाह किसी के बारे में कोई खतरनाक फैसला करते वक्त इससे अपना ताल्लुक को बिल्कुल ही फरामोश नहीं कर देना चाहिए। अपनों के बारे में गलत फैसले खून रुला देते हैं कभी कभी। मैंने आप भी को समझाया। शराफत अली जो इस नई सूरत हाल पर हैरान हो रहा था, बोला, ये अगर तुम्हारा कोई पुराना शनासा है तो इसके बारे में यूं आंख बंद करके कदम उठाना ठीक नहीं है। अभी जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करो, उसे बताने दो कि उसने ऐसा क्यों किया है। जमील बोला, मैं तुम्हारा मुजरम जरूर हूँ अभी, लेकिन यकीन करो मैंने ऐसा कोई काम तुम्हारे नाम से नहीं किया है जिस पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े किसी के सामने, या जिसकी वजह से तुम्हारे नाम से नफरत करने लगे दूसरे लोग। यहाँ लोग आबी और जलानी की बेहद इज्जत करते हैं, तुम्हें निजात दहिंदा समझते हैं अपना, और सिर्फ तुम्हारे नाम पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। हाँ, ये ठीक कह रहा है तू, ये मंजर देख चुका हूँ मैं अभी थोड़ी देर पहले रेलवे स्टेशन के करीब। मैंने कहा इसीलिए तेरे खिलाफ कोई इंतहाई कदम नहीं उठाया है मैंने, और तेरी बात सुनने के लिए तैयार हो गया हूँ। अब तू सब कुछ सच सच बता दे हमें, झूठ बोलने वाला कोई बात ही नहीं है। मैं सब कुछ सच सच ही बताऊंगा, मगर तुम लोग आराम से बैठ तो जाओ। आओ इधर बैठो, खड़े क्यों हो? अपना घर समझो यारो इसे भी। बल्कि सच तो ये है कि यहाँ जो कुछ भी है तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही नाम पर यहाँ तक पहुँचा है। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। आओ इत्मीनान से बैठकर बात करो और जरा पानी मंगवाओ, खूब ठंडा ठार मेरे और आबी के लिए। अभी लो जी पानी, क्या बोतलें ना मंगवा लूं बर्फ की लगी हुई, और बर्फ जैसी ठंडी, ताकि आबी के दिमाग की गर्मी दूर हो जाए और ये हमारी बातें तवज्जो से ठंडे दिल और दिमाग के साथ सुनकर समझ भी सके। अभी तो कोई बात समझ में मुश्किल ही से आएगी इसके। बक नहीं होए साले चीचक ज्यादा बकवास करेगा तो ये नक्शो निगार और भी उबार दूंगा तेरे चेहरे के। अभी भड़क कर बोला, ना ना यार ऐसा ना करना, बस ये दो ऐब ही अगर ना होते मुझ में तो वो सुंबला बहन बनकर ना रह जाती मेरी। जमील बोला, ये क्या कह रहा है भाई? वो सुंबला अभी है तेरे ही पास, मगर ये बहन वाला क्या चक्कर है? कुछ बता तो। मैंने कहा बता दूंगा, ये भी पहले अपने दिलों के गुबार साफ कर लो तुम दोनों। फिर उसने डुप्लीकेट आबी से कहा, भाई फीदे पहलवान जा जरा बाबा जी से ठंडी बोतलें लाने को तो कह दे, कहना बिल्कुल बर्फ जैसी हो, एकदम ठंडी ठार। और देख तू इधर पहलवान के पास चला जा, अपनी ये कोहनी बिठवा ले जाकर इससे, और वरम चढ़ने लगा है इस पर, ज्यादा सूजन चढ़ गई तो ये जोड़ मुश्किल से बैठेगा। वो अभी तक दरवाजे ही में खड़ा उल्लू की तरह दीदे नचा कर हमें देख रहा था। जमील की बात सुनकर पीछे मुड़ते हुए बोला, अच्छा जी मैं अभी कह देता हूँ बाबा जी से। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। मैंने इसके जाने के बाद जमील से कहा, हाँ भाई अब बता क्या किस्सा है, ये स्वांग क्यों रचाया है तूने? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, मेरा ख्याल है सारी बात शुरू ही से सुनाना चाहिए, दरमियान से पूरी बात समझ में नहीं आएगी तुम्हारे। जहाँ से तेरा दिल चाहे सुना दे, हम कोई एतराज नहीं करेंगे। जो बात समझ नहीं आएगी उसे पूछ लेंगे तुझसे। वो किस्सा यूं है जी के ये तो तुमको पता ही है, मैं उधर अबरी में जरगरी का काम करता था, लेकिन असल में मेरा काम दूसरा था। इंडियन बॉर्डर बार बार अबूर करना कोई खेल तो नहीं होता बच्चों का। बॉर्डर के मुहाफिजों को मिलाकर रखना पड़ता है अपने साथ, तभी आदमी ये धंधा कर सकता है। मेरी भी अच्छी खासी याद अल्लाह थी, इनके साथ बड़ा माकूल हिस्सा देता था मैं इन्हें, फिर भी आंखें दिखाते रहते थे वो, जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की।
ادھر سرحد پار سے بھی اکثر لوگ آتے رہتے تھے مال لے کر میرے پاس۔ ایسے 2 آدمیوں کی تلاش میں تمہاری موجودگی میں بھی ایک بار چھاپا ڈالنے آ گئے تھے سرحدی چوکیدار۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، ایسا بھی ہوتا ہی رہتا تھا، کبھی کبھی ہم لوگ معمولات ہی میں شمار کرتے تھے ایسے واقعات کو بھی، مگر ایک رات ادھر سے آنے والے 2 سکھوں کی وجہ سے زبردست گڑبڑ ہو گئی۔ انہوں نے حصہ دیے بغیر ہی محافظوں کو چکر دے کر نکلنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے خوب گولیاں چلیں اور وہ 2 محافظ ان کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اس واقعے نے محافظوں کو مشتعل کر دیا۔ انہوں نے سرحد کی نگرانی اس قدر سخت کر دی کہ کسی چڑیا کے بچے کے لیے بھی سرحد پار کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرحدی دیہات میں جو لوگ اسمگلنگ کا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے ان کی پکڑ دکڑ بھی شروع کر دی۔ ایسے لوگ ان سے پوشیدہ تو نہیں رہتے، ایک آدمی کا پتہ ٹھکانہ جانتے تھے وہ۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنا اثاثہ اور سنبلہ کو ساتھ لے کر ابری سے لاہور آ گیا، لیکن انہوں نے لاہور میں میرا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں نے سمجھ لیا کہ پنجاب میں یہ لوگ کہیں بھی ہمیں چین نہیں لینے دیں گے۔ یوں بھی میں سنبلہ کو ملتان سے ورگلا کر لایا تھا، جس کی وجہ سے پنجاب کے بڑے شہروں سے دور رہتا تھا۔ چھوٹی جگہوں پر رہتا تو ایک اجنبی کی حیثیت سے جلدی لوگوں کی نظروں میں آ جاتا، لہٰذا میں نے سنبلہ کے مشورے سے کراچی چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاکھوں کی آبادی کے میلوں پھیلے ہوئے اس پر ہنگامہ شہر میں سنا ہے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگ اپنے پڑوسیوں سے بھی بہت کم ہی واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم لاہور سے روانہ ہو کر بچتے بچاتے نکل کر شکارپور تک آ گئے۔ یہ فیدا ادھر ابری میں ہی ملا تھا مجھے، اور بہت جلد ہی ہم بہت گہرے یار بن گئے تھے۔ آدمی بڑا مخلص اور یاروں کا یار ہے، میرے کاروبار میں بھی شریک رہا ہے اور ابری سے میرے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ شکارپور میں ایک بڑا بدماش تھا، ماچھی نام تھا اس کا۔ کراچی کے سفر کے دوران ریل میں اس کے ایک آدمی سے یہ جھگڑ بیٹھا تھا اور اچھی خاصی مرمت کر ڈالی تھی اس نے اسے چیلنج کر دیا شکارپور میں دوبارہ مقابلہ کرنے کا۔ کہا یہ تھا اس نے کہ ریل میں دھوکے سے مار کھا گیا ہے، وہ فیدے جیسے 10 بھی اسے زیر نہیں کر سکتے، اور فیدا اگر واقعی جوان مرد ہے تو اس کے ساتھ شکارپور چلے، جہاں اپنی چوٹوں کا علاج کرانے کے بعد اس سے وہ دوبارہ مقابلہ کرے گا، اور اگر اس مقابلے میں فیدے نے اسے مغلوب کر لیا تو وہ فیدے کو 20,000 روپے دے گا۔ روپیہ فیدے کی بڑی کمزوری ہے، 20,000 کے لیے وہ شکارپور کیا جہنم میں بھی جانے کو تیار ہو جاتا۔ ہمارے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانا اور شکارپور آنے کو تیار ہو گیا۔ مجبوراً ہمیں بھی اس کے ساتھ آنا پڑا۔ یہاں آ کر پتا چلا کہ وہ ماچھی بدماش کے گروہ کا آدمی تھا اور 20,000 روپے کا لالچ دے کر فیدے کو اس لیے یہاں لایا تھا کہ ماچھی اس سے انتقام لے سکے۔ ہم جس رات یہاں پہنچے تھے اس کے دوسرے ہی روز ماچھی 2 آدمیوں کے ساتھ اس سرائے میں آ چڑھا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس روز ماچھی سے ہمارا زبردست مقابلہ ہوا اور اس مقابلے کے دوران ہی مجھ پر عقدہ کھلا کہ سنبلہ لڑائی کے فن میں خوب طاق ہے۔ اس نے ماچھی جیسے بدماش کو صرف گردن پکڑ کر لمحوں میں بے ہوش کر ڈالا تھا۔ اس کی گرفت ایسی زبردست ہوتی ہے کہ جس کی گردن پر ایک بار ہاتھ ڈال دیتی ہے وہ کم از کم 1.5-2 گھنٹے کے لیے بے سدھ ہو جاتا ہے۔ بس اسی کمال کی وجہ سے ہم نے ماچھی کا شکارپور میں رہنا مشکل کر دیا۔ اسی دوران ہم نے ماچھی اور اس کے ساتھیوں پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو جیلانی اور آبی کی حیثیت سے متعارف کرانا شروع کر دیا۔ تم دونوں کی شہرت اور ناموری نے بڑا اثر دکھایا۔ ماچھی نے ہمیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے بڑی پیشکشیں کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں اس دوران یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں کے لوگ اس گروہ کے ہاتھوں عاجز آئے ہوئے ہیں۔ ماچھی اور اس کے آدمیوں نے زندگی عذاب بنا رکھی ہے ان کے لیے، خصوصاً تاجر برادری تو بہت ہی تنگ تھی۔ ان کے 4 آدمی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں یہ پیشکش کی کہ اگر
اگر ہم ماچھی کے ظلم و تشدد سے انہیں نجات دلا دیں تو وہ ہمیں 50,000 روپے دینے کو تیار ہیں۔ تم جانتے ہو جیلانی، میں کوئی نیکوکار آدمی تو ہوں نہیں، میں تو ماچھی کی پیشکش بھی قبول کر لینے کے بارے میں غور کرنے لگا تھا۔ ہم لاہور سے نکلے ہی اس غرض سے تھے کہ اپنے لیے مناسب آمدنی کا کوئی ذریعہ اور ایک ایسی پناہ گاہ تلاش کریں جہاں یہ برا وقت سکون سے گزار سکیں۔ ماچھی کے پاس ہمیں یہ دونوں چیزیں مل رہی تھیں، مگر جب تاجروں کی طرف سے 50,000 روپے کی پیشکش ہوئی تو میں نے سوچا اتنی بڑی رقم کمانے کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ آدمی کے پاس پیسے کی کمی نہ ہو، سر چھپانے کی جگہ تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی۔ بس یہی سوچ کر ہم نے ماچھی پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ نتیجتاً وہ شکارپور سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ شکارپور سے نکل کر ابھی تک کہیں پیر جم نہیں سکے ہیں۔ اس کے ادھر آس پاس گڑی، یاسین، حبیب کوٹ، رستم اور لاکھی وغیرہ میں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اس علاقے میں پہلے ہی بڑے بڑے خونخوار لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے ماچھی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اتنا ہی دم ہوتا اس میں تو یہاں سے کیوں بھاگتا وہ؟ اس کے جانے کے بعد تم نے جگہ سنبھال لی اس کی اور پہلوانوں کے خرچ کے نام پر گنڈا ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماچھی کو بگانے کے بعد یہاں کے لوگوں نے ہمیں 70,000 روپے دیے تھے، حالانکہ انہوں نے وعدہ 50,000 کا کیا تھا، مگر جب وہ پیسہ جمع کرنے نکلے تو ان کے پاس 70,000 روپیہ جمع ہو گیا۔ انہوں نے وہ سارا کا سارا لا کر میرے سامنے ڈال دیا۔ مجھے جب پتا چلا کہ وہ 50,000 کے بجائے 70,000 روپے لے آئے ہیں تو میں نے اپنے کاروباری اصول کے تحت زیادہ رقم انہیں واپس کرنا چاہی۔ انہوں نے وہ رقم واپس نہیں لی اور میری اس بات سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہمیں یہیں رہ جانے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا اگر ہم چلے گئے تو ماچھی دوبارہ یہاں آ جائے گا اور اس مرتبہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پریشان کرے گا ان لوگوں کو۔ ان کی یہ بات نہایت مناسب تھی۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ ہمارے شکارپور سے جاتے ہی ماچھی واپس آ جائے گا، چنانچہ میں نے یہیں رہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں رکنے میں میرے لیے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ ویسے یہ بھی سوچ لیا تھا میں نے کہ اگر کسی وقت خطرہ محسوس کیا میں نے تو فوراً کراچی کے لیے کوچ کر جاؤں گا، مگر رب کی مہربانی سے اب تک اس کی نوبت نہیں آ سکی ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، رہنے کے لیے شاندار مکان دے رکھا ہے انہوں نے ہمیں، اور ضرورت کی ہر چیز وہ خود پہنچا جاتے ہیں۔ یہ بابا جی کبھی بڑا مشہور پہلوان ہوا کرتا تھا، اب اپنی عمر کے آخری دن گزارنے یہاں چلا آیا ہے اور یہاں کے نوجوانوں کو پہلوانی کا فن سکھا رہا ہے تاکہ وہ لوگ گنڈوں اور بدماشوں سے اپنے علاقے کا تحفظ کر سکیں۔ ماچھی نے اپنے زمانے میں اسے بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا، یہاں آنے والوں کو مارتا پیٹتا رہتا تھا جس کی وجہ سے کوئی ٹکنے نہیں پاتا تھا یہاں۔ اب میں نے انہیں موقع دیا ہے کہ وہ بابا جی سے کچھ سیکھ کے کسی قابل بن جائیں۔ یہ اپنا فیدہ بھی شاگرد ہو گیا ہے بابا جی کا۔ شہر کے دکاندار یہاں پہلوانی سیکھنے کے لیے آنے والے جوانوں کا سارا خرچ اٹھاتے ہیں۔ ہر دکاندار پہلوان کے خرچ کے لیے حسب حیثیت جو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس سلسلے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی، نہ کوئی رقم مقرر کی گئی ہے۔ اس مد میں جو کچھ وصول ہوتا ہے انہی جوانوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے جو بابا جی سے پہلوانی سیکھنے آتے ہیں۔ اب تم خود ہی بتاؤ جیلانی، اس میں تمہاری نیک نامی ہے یا رسوائی؟ یہ تو نیک نامی ہی کا کام ہے، مگر یہ بس اتفاقی طور پر ہی ہو گیا ہے۔ سب کچھ تم نے جب ہمارا نام استعمال کرنا کیا تھا اس وقت تمہارے ارادے نیک نہیں تھے۔ تم نے شاید یہی سوچ رکھا تھا کہ ماچھی کو میرے نام سے خوفزدہ کر کے میدان خالی کرا لینے کے بعد تم خود اپنی چودراہٹ قائم کر لو گے۔ اس طرح تمہیں ایک معقول آمدنی اور بہترین پناہ گاہ مل سکتی تھی۔ اس دوران ایک لڑکا ٹھنڈی بوتلیں لا کر ہمیں پکڑا گیا تھا۔ وہ بوتل سے ٹھنڈے مشروب کے چند گھونٹ لے کر بولا، جیلانی ساری صورتحال میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے، جو حالات پیش آئے تھے اس کی ایک ایک تفصیل بیان کر دی ہے۔ اب بھی اگر تمہارا اطمینان نہیں ہو سکا ہے تو تم جو سزا چاہو مجھے دے سکتے ہو، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن تمہیں واسطہ ہے سونے رب کا میری نیت پر شبہ نہ کر یار۔ میں یاروں کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں لا سکتا دل میں۔